سلسلہ ہمارا چل رہا تھا انبیاء کرام کے واقعات سے ہمارے اپنے مسائل کی اصلاح۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے، ان واقعات سے قیامت تک رہنے والے لوگوں کی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے کسی بھی واقعے کے بارے میں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ واقعہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ واقعہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس واقعے سے آج کے ہمارے زمانے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر واقعہ جس وقت ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک بھی وہ اتنا ہی زندہ ہے، اتنا ہی کارآمد ہے، اتنا ہی وہ واقعہ، وہ حادثہ ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سامعین کرام، ہم لوگوں نے کل حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے سامنے مختصر باتیں رکھی تھیں۔ آج ہم انہی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ایک واقعہ، جن کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام حابیل ہے اور ایک بیٹے کا نام قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حابیل کی قربانی قبول کر لیتا ہے اور قابل کی قربانی کو رد کر دیتا ہے۔ جب قابل کی قربانی رد ہو گئی تو فوراً اس کے دل میں اپنے سگے بھائی کے تعلق سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور جب حسد پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ حسد کا نقصان بھی ہونے والا ہے۔ اس حسد کے چکر میں وہ اپنے بھائی کا قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن بھائی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نافرمان لوگوں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم سے نافرمانی ہو رہی ہوگی، اور میں ایسی نافرمانی نہیں کرتا جیسے تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو۔ اتنا صفائی دینے کے باوجود بھی، اپنے سگے بھائی کی اصلاح کرنے کے باوجود بھی بھائی خاموش نہیں رہتا ہے، بلکہ اپنے بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے بیٹے آپس میں جو ہے اس طرح لڑ رہے ہیں، تو ایک بوڑھے باپ کو کس قدر دکھ ہوا ہوگا، جس کے سامنے بیٹے جو ہے، ایک بیٹا اپنے بھائی کو مرڈر کر رہا ہے۔ اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور جب مارنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور ایک کوا دوسرے کوے کو مار رہا ہے، اور مارنے کے بعد وہ کوا زمین اپنے پیروں سے کھود رہا ہے، اور پھر گڑھا کھود کر وہ کوا اس گڑھے میں دفن کر دیتا ہے۔ تب چل کر قابل کو پتا چلتا ہے کہ بھائی کیسے دفن کیا جائے۔ اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو کیسے دفن کیا جائے گا، تو یہ قابل اپنے بھائی کو دفن بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جس کا اصل عنصر حسد ہے۔ آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ نیچے جانے والی ہے، میں اوپر جانے والا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے حسد میں آ کر آدم علیہ السلام سے سجدہ نہیں کیا، اور پھر جنت میں جانے کے بعد پھر حسد ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے وسوسہ پیدا کیا۔ اسی حسد کی چکر میں آدم علیہ السلام کو جھوٹ بول کر، قسم کھا کر ان کو گمراہ کر دیا۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد کی شکل میں، اور زمین کا پہلا گناہ حسد کی شکل میں۔ تو یہ حسد جب کبھی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، حسد کا مطلب سامنے والے میں کوئی نعمت ہے، سامنے والے میں کوئی خوبی ہے،
تو اس خوبی کے زائل ہونے کی خواہش کرنا، اس کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا، یا مجھے ملنا یا ٹوٹلی ختم ہو جانا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جب انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے یعنی دل جلنا شروع ہو جاتا ہے اور سامنے والی کی نعمتوں کو ختم کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہوتی جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد اس زمانے میں بھی تھا اور یہ زمانے میں بھی ہے، بلکہ زمانے میں اور زیادہ تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی ترقی کرتا ہے تو دوسرے سارے بھائی حسد تو نہیں کرتے، لیکن کسی نہ کسی دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب 2 بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں حسد کر رہے ہیں، میرے رشتہ دار میں سے کسی نے کار لے لی، دل جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مل صاحب یہ دل جل رہا بول کے کیسے معلوم ہونا، کیسے پتا چلتا کہ بھئی ہمارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے؟ تو بھئی اپنے آپ کو جائزہ لینے کا تھرمامیٹر یہ ہے، بخار کو جانچنے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے، اور ویسے ہی حسد کو جاننے کا تھرمامیٹر بھی ہے۔ حسد میرے اندر ہے نہیں ہے کیسے پتا چلے؟ اگر کسی کو اللہ نعمت دے رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر ریئل میں مجھے خوشی ہو رہی ہے تو میں حسد سے پاک ہوں۔ اگر اس کو دیکھنے کے بعد ذرا سا تکلیف ہو رہی ہے اور سامنے والے کی نعمت کو نقصان پہنچتا ہے تو خوشی ہو رہی ہے، اس کو نعمت ملتی ہے تو دکھ ہو رہا ہے۔ دکھ ہونے کی کیا علامت ہے؟ جب وہ کہیں جاتا رہتا ہے تو دل میں عجیب سا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کار لیتا ہے تو لیکن مبارکباد دینا دل نہیں بولتا، اور خواہش ہوتی کہ بھائی کار کو ایکسیڈنٹ ہو جانا، اس کا کچھ نہ کچھ کھرچا لگ جانا اور کچھ نہ کچھ ہو جانا۔ اگر ہو جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ہاں دیکھے نئی کار لے کے بہت گھمنڈ کرتا تھا، بہت لے کے پھرتا تھا، بہت گھومتا تھا، ہوا نا، ہاں مجھے معلوم تھا یہ ہونے والا ہے، واو مجھے معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس کے نقصان پر اس کو خوشی ہو رہی ہے، تو سمجھنا حسد ہے۔ یہ حسد بھائی بھائی میں، یہ حسد رشتہ داروں میں، یہ حسد پڑوسیوں میں، یہ حسد سٹوڈنٹس میں بھی ہوتا ہے۔ کلاس میں اگر کوئی بار بار فرسٹ آ رہا ہے تو کچھ بچوں کے دل میں خیال آتا کہ ایگزام سے پہلے نوٹ بک پھاڑ دینا اس کے، ایگزام سے پہلے ٹیکسٹ بک چرا لینا اس کے، اور ایگزام سے پہلے اس کی کتابیں پھینک دینا کھڑکی سے باہر۔ سٹوڈنٹس میں یہ حسد پایا جاتا ہے، اور یہ حسد اساتذہ میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ ایک استاذ بہت آگے بڑھ رہا ہے، بچے اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، وہ استاذ محنت کر رہا ہے، اچھے انداز سے پڑھا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس کو پسند کریں گے۔ جب اسٹوڈنٹ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ ٹیچر حسد میں آ جاتے بیچارے کہ اس کو پسند کر رہے ہیں، مجھے پسند نہیں کر رہے، لہذا اب اس کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی موقع ملے اس کے خلاف چغلخوری کرنا چاہتے ہیں، جب کبھی موقع ملے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو اساتذہ میں یہ حسد پایا جاتا ہے، اور اداروں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ یہ ادارہ بس اچھا ترقی کر رہا ہے، دوسرے ادارے والے کو حسد ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے ادارے والے کو حسد ہوا تو اس کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی کیس کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے، کبھی دوسروں کو ورغلا کر نقصان پہنچاتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا کرا کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اداروں میں بھی یہ حسد پایا جاتا ہے۔ ہوٹل انڈسٹری میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل بہت آگے جا رہا ہے، اب یہ ہوٹل والا کیا کرتا؟ اس پر جادو کر دیتا بیچارہ، اس پر جادو کر کے اس کو ختم کرنا چاہتا۔ تو یہ آج ہماری حالت ہو رہی ہے، یعنی کوئی کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ حسد، مان لو ہم لڑکے والے ہیں، لڑکی کو دیکھنے چلے گئے، اب لڑکی کو دیکھنے چلے گئے تو انہوں پوچھے لڑکا کیا کرتا، کیا کام کرتا، کیسے کرتا، کتنا کماتا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اب انہوں رد کر دیے۔ اب انہوں بولتے اچھا لڑکی ہم کو نہیں دیتے تم، اب دیکھیں گے تم کس کو دیتے، اب دیکھیں گے تم کس کو دیتے۔
اب یہ کیا کرتے معلوم، یہ لڑکی کے بارے میں ہر جگہ برائی بیان کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ یہ لڑکی والوں نے لڑکی ہم کو نہیں دیا، لیکن لڑکی کا فوٹو پیما سینٹر میں جو ہے تو وہ پیما سینٹر میں جا کر فوٹو لے کر فوٹو پر جادو کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ اس معصوم لڑکی کی فوٹو پیما سینٹر میں ہے، اور حسد کیا ہے، ہم کو نہیں دی لڑکی، ہم پوچھے ہم کو نہیں دیے اور کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں، فوٹو پر حسد کیا جادو کیا جا رہا ہے حسد کی وجہ سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا رشتہ کسی اور سے طے ہو جاتا ہے تو وہ شادی کا کارڈ تقسیم کر رہے ہیں تو شادی کا کارڈ لے کر اس پر بھی جادو کیا جا رہا ہے۔ حسد کس قدر نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ حسد علماء کرام کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے، یہ حسد سکالرز میں بھی پایا جا سکتا ہے، یہ حسد کھلاڑیوں میں آ جاتا ہے، یہ حسد ڈاکٹرز میں آ جاتا ہے، یہ حسد ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، یہ حسد مارکیٹ میں مطلب جو ایک سیم کاروبار والے ہیں ان کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ تو حسد جب کبھی آتا ہے نا تو پکا نقصان پہنچاتا ہے۔ حسد کرنے والا تو نقصان ہے ہی ہے، اس کے سارا اجر ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بندہ، اس کو جادو کے ذریعے اس پر کیس ڈال کر اس پر حملہ کرا کے اس کو قتل کر کے اس کو نقصان پہنچا کے کچھ بھی کر کے اس کو یعنی اپنے حسد کا اظہار وہاں پر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس دور کا سب سے چھپا ہوا گناہ اور دوستوں میں یہ رہتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کہ سگے بھائی میں بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ پرابلم ہے، اور ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ میں کھاتا پیتا ہے، ساتھ میں چائے پیتا ہے، ساتھ میں دوستی رکھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی حسد کا شکار ہو کر نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، سورتیں سکھائی ہے، کیا سکھائی؟ سورہ فلق پڑھتے رہو، سورہ ناس پڑھتے رہو، اگر کوئی تم سے حسد کر رہا ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے حسد کرنے والے کا، لیکن تم کو نقصان سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھتے رہو، تمہیں نقصان سے بچنا ہے سورہ ناس پڑھتے رہو، تمہیں نقصان سے بچنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا تم پڑھتے رہو۔ اور تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نعمتوں کو بار بار ظاہر مت کرو۔ کبھی ہم شان و شوکت میں جاتے ہیں، کبھی اپنے کار کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، گھر کی شکل میں، گھڑی کی شکل میں، فون کی شکل میں، اپنے لباس کی شکل میں، یہ نعمتوں کو ہم اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں نا حد سے زیادہ ظاہر بھی نہیں کرنا، اور جو اللہ نعمت دے رکھی ہے اس میں صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا، تو اللہ تعالی ہم کو یہ حسد کی شکار سے بچا سکتا ہے۔ یہ حسد کرنے والا بھی نقصان میں ہے، جس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی نقصان میں آ سکتا ہے اگر وہ اہتمام نہ کرے تو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو حسد کرنے سے محفوظ فرمائے، حسد سے بچنے کی توفیق فرمائے، اور دنیاوی نقصان سے، اخروی نقصان سے، دین نقصان سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔